ناظرین کرام سلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر ہم آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس جشن غدیر کے موقع پر ہمارے درمیان بہت سے اچھی آواز، لب و لہجے کے مالک اور بہترین علم رکھنے والے حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ انشاءاللہ لائیو محفل سنیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے، ہمارے حیدر ٹی وی 14 کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے ہم محفل کا اور جشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حیدر ٹی وی 14 کے تمام ممبران کی طرف سے، اپنے ناظرین کی طرف سے، اپنے شعراء، اپنے علماء کی جانب سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس محفل کے جشن کے آغاز میں ہم تقریر کے لیے دعوت سخن اور حرف التماس لے کر آگے بڑھتے ہیں، یعنی میری مراد ہے حجت الاسلام عالی جناب مولانا شبی عباس صاحب قبلہ امام جمعہ چندن پٹی سے کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام۔ اما بعد فقط یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حاضرین گرامی قدر، عید غدیر تمام شیعان اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک روح اور جان کی حیثیت رکھتی ہے۔ یوں تو تمام اہل تشیع میں 4 بڑی عیدیں مانی جاتی ہے۔ ایک عید الفطر ہے، دوسرے عید الاضحیٰ ہے، تیسرے جمعے کا دن ہے اور چوتھے عید غدیر۔ اور روایت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان 4 عیدوں میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ آسمان پر اس عید کو یوم موعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور زمین والے اس عید کو عید غدیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ویسے بھی مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے، میں سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اور میں سب مل کر ایک صلوات کے ذریعے اس مبارک موقع کی مبارکبادی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں بھی پیش کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم شیعوں کی جو عید ہے، وہ سب سے بڑی عید غدیر، جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو میدان خم میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بند کر کے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ تو فقط ایک جملہ ہے جو خطبے کا بیان کر دیا جاتا ہے، ورنہ غدیر کا جو خطبہ ہے وہ بہت طولانی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو کتابوں کے علاوہ آپ کو نیٹ پہ بھی یہ خطبہ مل جائے گا۔ آپ سرچ کریں، گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پورا غدیر کا خطبہ باقاعدہ ترجمے کے ساتھ مل جائے گا۔ اور رسول کریم نے جو عید غدیر کے موقع میں جو خطبہ دیا ہے، اس میں صرف مولا کائنات ہی کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ پورے 12 اماموں کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارے آخری امام ہیں، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، ان کا بھی کافی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ یعنی کہ رسول کریم نے اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے
پورے 12 جانشینوں کا تذکرہ خطبہ غدیر میں کیا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے پھر جب غدیر کی بات آتی ہے تو صرف علی 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 کیوں ہوتا ہے؟ علی علی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ رسول کریم کے بعد جو سب سے پہلی امامت اور ولایت کا جو اعلان ہوا ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہوا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ امام اور رسول کریم کی رسالت کے ضامن قرار پا رہے تھے، سب سے پہلی تصویر آپ کی تھی، اور اس کے بعد آپ کے بعد تمام جانشین آنے تھے، اس لیے آپ کا تذکرہ فرنٹ پہ ہوتا ہے، سرخیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ایک نقطہ قابل غور ہے اس کی طرف میں آپ کے ذہن کے متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا وقت بھی تمام ہو رہا ہے، مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن وہ نقطہ قابل غور ہے، آپ اس پہ توجہ فرما لیں۔ خدا نے کیا کہا اس آیت میں، جسے میں نے عنوان سخن کے طور پہ قرار دیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس پیغام ولایت علی کو پہنچا دیجئے کہ جو آپ پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے، یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کر دیجئے۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اس کے آگے خدا نے کیا کہا؟ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یعنی ولایت علی کا اعلان اگر نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کے کسی کام کو انجام نہیں دیا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خداوند عالم نے اس موقع پر اپنے حبیب سے بڑے ترچھا لہجے میں گفتگو کی ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو معاملہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے رسول کریم کوئی عام رسول نہیں ہے، یعنی کہ اب خلاصہ یوں کہہ لیا جائے کہ خدا کے بعد اگر کوئی سب سے عظیم ہستی ہے تو وہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم اپنے اس رسول سے ترچھا لہجے میں یا ترش لہجے میں گفتگو کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بات کسی اور سے کہنی ہوتی ہے اور ہمارا خطاب کسی اور سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کہنا ہے کوئی بات راشد سے، لیکن ہم خطاب راشد کو نہیں کر رہے ہیں، راشد کے بجائے مثلا ہم نے زید کو خطاب کیا کہ دیکھو ایسا کرو ورنہ ایسا ہو جائے گا۔ یعنی بظاہر ہمارا خطاب زید سے ہے، بظاہر ہمارا خطاب زید سے ہے، لیکن ہمارا اصل خطاب زید سے نہیں ہے۔ یہ یوں کہہ لیا جائے کہ بات کبھی کبھی ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ کہی جاتی ہے۔ یہاں پہ خداوند عالم نے جو رسول سے خطاب فرمایا ہے، یہاں پر انڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ بظاہر خطاب رسول کریم سے ہے، لیکن انڈائریکٹ امت مسلمہ کو خطاب ہے۔ یہ خداوند عالم بظاہر رسول سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اعلان خلافت علی بن ابی طالب اگر نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ بظاہر یہ خطاب رسول کریم سے ہے، لیکن انڈائریکٹ امت مسلمہ کو خطاب ہے۔ خداوند عالم قیامت تک کے تمام مسلمانوں کی ذہنیت کو جھنجھوڑ کر یہ پیغام دے دینا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، علی کی خلافت کے اعلان کو سمجھو اور اس کی اہمیت کو سمجھو، بلکہ وزن علی کو سمجھو۔ میں نے اپنے رسول کو کچھ نہیں کہا، میرا بظاہر خطاب رسول سے ہے، مگر اصلاً خطاب رسول سے نہیں ہے، بلکہ بظاہر رسول سے خطاب کرتے ہوئے پیغام ہم نے تمام امت مسلمہ کو دینا چاہا ہے، اور میں یہ تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ علی کی حقیقت کو سمجھو۔ جب ایک اعلان کے بغیر رسول کریم کی رسالت نہیں بچ سکتی تو محبت علی کے بغیر تمہارا ایمان کیسے بچے گا؟ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے اور قیامت کے دن اس سے تم استفادہ کرو، تو ضروری اور لازم ہے کہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفق قرار دو۔ محبت علی کے بغیر
ایمان ایمان نہیں ہے۔ مطلب واضح ہو چکا ہے کہ رسول کی رسالت، دراصل معاملہ رسول کی رسالت کا یہ نہیں ہے کہ خدا نے کہا کہ اے رسول اگر نہیں پہنچائے تو بہت سخت لہجہ اللہ نے رسول سے اختیار کیا۔ اللہ رسول سے سخت لہجہ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بظاہر خطاب رسول کو ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے۔ اگر وہ متوجہ ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک اعلان کے بغیر رسول کی رسالت نہیں بچ سکتی تو محبت علی کے بغیر ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقاعدہ طور پر موجود رہے، باقی رہے، تو پھر ہمیں محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے دل میں جگہ دینا پڑے گی۔ یہ پیغام خدا ہے، اور اس موقع پر ہمارا بھی یہی پیغام ہے، تمام شیعان اہل بیت سے بھی ہے، تمام مسلمانوں سے ہے، شیعان اہل بیت سے بھی ہے، کہ ہمارے لیے محبت نہیں ہے، ہمارے لیے مودت ہے۔ یہ محبت کا خطاب تو دوسروں سے کیا گیا ہے کہ وہ محبت کے ذریعے قریب آئیں، لیکن شیعان اہل بیت سے مودت علی، یا یوں کہہ لیا جائے مودت اہل بیت۔ مودت کا مطلب یہ ہے کہ اتباع بھی شرط ہے، صرف ان کو چاہے نہیں، ان سے محبت نہ کریں بلکہ ان کی اتباع بھی کریں، یعنی کہ نقش قدم پر بھی چلنے کی کوشش کریں، تو یہ مودت کہلائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں دعا گو ہوں اس اپنے آخری کلام میں خداوند عالم تمام امت مسلمہ کو محبت علی کی طرف راغب کرے، اور تمام شیعان اہل بیت کو مودت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی توفیقات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑی اچھی تقریر سماعت فرما رہے تھے آپ ناظرین کرام، اسی طریقے سے آپ سنتے رہیں۔ اب میں یہاں پر نثر کا سلسلہ رکتا ہے اور نظم کا آغاز ہو رہا ہے۔ نظم خوانی میں اپنا ایک ممتاز مقام رکھنے والے شاعر، یعنی کم عمر شاعر ہیں، لیکن آواز انداز بہت ہی پیارا ہے، لہٰذا آئیے میں آپ کو روبرو کراؤں جناب مزمل عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ جناب مزمل عباس صاحب، فیض آباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اولا آپ حضرات کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اس جشن پرنور، جشن عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ کو ایک آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ساتھ اس جشن کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور بہت ہی شکر گزار ہوں ٹیم 14 کا، حیدر ٹیم 14 کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کلام پڑھ سکوں، ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور تمام ناظرین، تمام ویورز سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس کی نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہرحال ایک کلام کا حکم ہوا ہے، کلام لے کے حاضر ہوں عید غدیر کی مناسبت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر ملاحظہ کریں گے حضرات۔ ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن، 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 ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن۔ ارے دل خلیل کی امید ہے غدیر کا دن، کمال نازش توحید ہے غدیر کا دن، امام وقت کی تائید ہے غدیر کا دن، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن۔ علی کی شان میں، علی کی شان میں آیت اتر کے آئی ہے، یہ عید وہ ہے جو اللہ نے منائی ہے، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن۔
غدیر کا دن غدیر کا نہ ہو سکے گی فضیلت بیان اس دن کی، زبان نور ہے خود ترجمان اس دن کی، زکات ہے یہ زمین آسمان اس دن کی، ہے ہر نماز پہ واجب اذان اس دن کی، اگر یہ دن نہ نکلتا زمین کے اوپر تو راج ہوتا اندھیروں کا دین کے اوپر، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن، فدا ہے رحمت فدا ہے رحمت پروردگار اس دن پر، لٹا دی خلد نے ساری بہار اس دن پر، مسیح و خضر کی عمر نثار اس دن پر، پیغمبری کا ہے دار و مدار اس دن پر، نبی کے ہاتھوں پہ آیت کی سائبانی میں رکھا ہے دین نے دیکھو قدم جوانی میں، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن، غدیر کا دن 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 غدیر کا دن، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن، ارے خدا کا حکم ہے کہہ دے رسول سے جبریل کہ جلد کیجئے آیت کے حکم کی تعمیل، مینا سے آئے گئے میدان خم اسماعیل، ہے انتظار امامت میں آرزو خلیل، ہے انتظار امامت میں آرزو خلیل، ارے پیمبروں کے سکو میں خلل نہ پڑ جائے، جب ہی نہ آئے بلغ پہ بل نہ پڑ جائے، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن، غدیر کا دن غدیر کا دن غدیر کا دن غدیر کا دن۔ کلام کا آخری شعر مسدس مرادہ کریں گے حضرات، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن، ارے رسول خم میں امامت کا بندوبست کرو، علی کی جشن ولایت کا بندوبست کرو، خدا کے دی کی حفاظت کا بندوبست کرو، کہ آج رہبر ملت کا بندوبست کرو، یہ کام حلقے واجب میں ہے فضول نہیں، بغیر اس کے تمہارا بھی حج قبول نہیں، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن، غدیر کا دن 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 غدیر کا دن، ہماری سب سے بڑی عید ہے غدیر کا دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے اچھے کلام پیش فرما رہے تھے اور آپ بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہوں گے، مجھے امید ہے، لیکن ہمارے حیدر ٹی وی 14 کو سبسکرائب کرتے رہیے گا اگر آپ پہلی بار آئے ہیں، اور اگر آپ پہلے سے ہمارے چینل کو جانتے ہیں اور آشنا ہیں تو ہمارے اس چینل کی ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ آئیے میں انہی جملوں کے ساتھ اپنے اگلے شاعر کو آواز دوں، یعنی میری مراد ہے بہترین آواز رکھنے والے ہمارے ہم وطن جناب سمر علی جعفری سے، کہ وہ آئیں اور کلام پیش فرمائیں۔ سامعین السلام علیکم، میں سمر جعفری آج حیدر ٹی وی کی جانب سے اس غدیر خم کے مسرت موقع پہ مولانا علی رضا صاحب کے حکم کو بجا لاتے ہوئے چند اشعار آج کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جو آگے بڑھ گئے
پیچھے بلائے جاتے ہیں، جو آگے بڑھ گئے پیچھے بلائے جاتے ہیں، جو پیچھے رہ گئے آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ تو غدیر خم میں محمد کے پاک ہاتھوں پر، غدیر خم میں محمد کے پاک ہاتھوں پر، علی جہان کے مولا بنائے جاتے ہیں، علی جہان کے مولا بنائے جاتے ہیں، جو آگے بڑھے گئے پیچھے۔ اور مولا علی کی شان میں قصیدے کے 2-3 اشعار حاضر کرتا ہوں۔ جس جگہ محفل ولا ہوگی، جس جگہ محفل ولا ہوگی، کہ جس جگہ محفل ولا ہوگی، درد دل کی وہیں دوا ہوگی، درد دل کی وہیں دوا ہوگی۔ میں گناہگار ہوں حسینی بھی، اس لیے مجھ پہ یہ عطا ہوگی۔ تم میرے ماتھے پہ دیکھنا ایک دن، حر کے رومال کی ضیاء ہوگی، کہ میرے ماتھے پہ دیکھنا ایک دن، حر کے رومال کی ضیاء ہوگی۔ جو بھی جائے گا خود ہی دیکھے گا، کہ جو بھی جائے گا خود ہی دیکھے گا، خلد تصویر کربلا ہوگی، خلد تصویر کربلا ہوگی، جس جگہ محفل ولا ہوگی، جس جگہ محفل ولا ہوگی، درد دل
دل کی وہیں تباہ ہوگی۔ بہت ہی اچھے انداز میں آپ شعر سن رہے تھے اور شعر پیش فرما رہے تھے جناب سمر جعفری صاحب۔ آئیے میں بلا تمہید گزارش گزار ہوں جن کی آواز کا خود علی رضا اشتر بھی دیوانہ ہے، یعنی جناب صفدر بہشتی صاحب۔ ہر دوئی آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں عید اکبر یعنی عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں حیدر ٹی وی 14 کا کہ جنہوں نے مجھے اپنے چینل کے ذریعے سے لائیو پڑھنے کے لیے مدعو کیا۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صدائے حب نبی میں، صدائے حب نبی میں بلال دیتا ہے، صدائے حب نبی میں بلال دیتا ہے، صدائے حب نبی میں بلال دیتا ہے، علی کا عشق عروج و کمال دیتا ہے، علی کا عشق عروج و کمال دیتا ہے، ہزاروں بار صحابہ سے مصطفیٰ نے کہا، ہزاروں بار صحابہ سے مصطفیٰ نے کہا، علی کا بغض جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور علی کا نام جو لیتا ہے ڈوبنے والا، علی کا نام جو لیتا ہے ڈوبنے والا، خدا کے حکم سے دریا اچھال دیتا ہے، خدا کے حکم سے دریا اچھال دیتا ہے، لگاؤ نعرہ حیدر ہر ایک محفل میں، لگاؤ نعرہ حیدر ہر ایک محفل میں، بڑے بڑوں کا یہ شجرہ کھنگال دیتا ہے، بڑے بڑوں کا یہ شجرہ کھنگال دیتا ہے، فقیر شام کی دولت تجھے مبارک ہو، فقیر شام کی دولت تجھے مبارک ہو، میرا علی مجھے رزق حلال دیتا ہے، میرا علی مجھے رزق حلال دیتا ہے، مجھے فقیر کی دولت کی احتیاج نہیں، مجھے فقیر کی دولت کی احتیاج نہیں، مجھے فقیر کی دولت کی احتیاج نہیں، یہ مجلسوں کا تبرک ہی پال دیتا ہے، یہ مجلسوں کا تبرک ہی پال دیتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد. ناظرین کرام، امید ہے آپ سب مدہوش ہوں گے ولایت مولائے کائنات میں. آج خوش ہوئیے، اس لیے کہ آج سے بڑا خوش ہونے کا دن آپ کو 364 دنوں میں میسر نہیں ہونے والا. یہ عید اکبر ہے، لہٰذا جتنا زیادہ ہو خوش ہوں، ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کریں. آئیے میں اپنے اگلے شاعر کو آواز دوں، یعنی میری مراد ہے جناب مظہر مظفر نگری صاحب سے، کہ وہ آئیں اور اپنے کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حیدر ٹی وی اور ان کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے اس چینل پر لائیو آنے کا موقع دیا. میں کلام پیش کرتا ہوں، ایک مطلع اور 4-5 شعر نظر کرتا ہوں آپ کے حوالے، سماعت کیجیے گا. لگا کر جو کوئی حیدر کا نعرہ مسکراتا ہے، لگا کر جو کوئی حیدر کا نعرہ مسکراتا ہے، لگا کر جو کوئی حیدر کا نعرہ مسکراتا ہے، صدا اس کے مقدر کا ستارہ مسکراتا ہے، صدا اس کے مقدر کا ستارہ مسکراتا ہے. اور دیکھیے گا بیاں اس واسطے ہم عظمت حسنین کرتے ہیں، بیاں اس واسطے ہم عظمت حسنین کرتے ہیں، ارے نواسوں کی فضیلت سن کے نانا مسکراتا ہے، نواسوں کی فضیلت سن کے نانا مسکراتا ہے. اور یہ بھی مصرے دیکھیے گا خاص طور سے کسی لائق میں. سلامی دیجیے اس شخص کی ماں کی شرافت کو، سلامی دیجیے اس شخص کی ماں کی شرافت
ارے علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ مسکراتا ہے، علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ مسکراتا ہے، وہاں ترکش لیے تو رو رہا ہے، ملارن میں وہاں ترکش لیے تو رو رہا ہے، ملارن میں جہاں پر گود میں سرور کا بچہ مسکراتا ہے، جہاں پر گود میں سرور کا بچہ مسکراتا ہے، کہ زمین کربلا کی خاک ہے، خاک شفا لوگو، زمین کربلا کی خاک ہے، خاک شفا لوگو، ارے لگا لے آنکھ میں اس کو تو اندھا مسکراتا ہے، لگا لے آنکھ میں اس کو تو اندھا مسکراتا ہے، میرے مولا کی آمد کا مہینہ نے دو لوگوں، میرے مولا کی آمد کا مہینہ آنے دو لوگوں، ارے بتاؤں گا رجب میں کیسے کعبہ مسکراتا ہے، بتاؤں گا رجب میں کیسے کعبہ مسکراتا ہے، اور آپ ہم کسی بھی دیکھیے گا زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ میں جب بھی خرچ کرتا ہوں علی کے نام پر اس کو، میں جب بھی خرچ کرتا ہوں علی کے نام پر اس کو، ارے دعائیں دے دعائیں برکتوں کی دے کہ پیسہ مسکراتا ہے، دعا
دقتوں کی دے کے پیسہ ناظرین کرام، بہترین آواز آپ سن رہے تھے۔ آئیے ایک اور آواز آپ کے سامنے پیش کروں، جس آواز کی لہن میں انشاءاللہ آپ غدیر خم کے میدان میں ایسا مسرور ہوں گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ آپ غدیر کے سامنے اور غدیر خم میں موجود ہیں، اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے رسول خدا اپنے ہاتھوں پر مولا کائنات کو بلند کیے ہوئے ہیں اور خود یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسی آواز گونج رہی ہوگی کہ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ آئیے میری مراد یعنی جناب نمازی علی صاحب ایرانی جو کہ بلاسپور سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنے کلام پیش فرمائیں۔ بخیل کا شور تھا ایسا غدیر میں، بخیل کا شور تھا ایسا غدیر میں، ایسا غدیر میں، حیدر بنا دیے گئے مولا غدیر میں، حیدر بنا دیے گئے مولا غدیر میں۔ سورج کے ساتھ چاند جو نکلا غدیر میں، سورج کے ساتھ چاند جو نکلا غدیر میں، نکلا غدیر میں، وہ پھیلا ہے لازوال کا اجالا غدیر میں، وہ خود کی لگائی آگ میں حارس جلس گیا، خود کی لگائی آگ میں حارس جلس گیا، حارس جلس گیا، بغض علی نے رنگ دکھایا غدیر میں، بغض علی نے رنگ دکھایا غدیر میں۔ کچھ لوگ دیکھ دیکھ کے حیران رہ گئے، کچھ لوگ دیکھ دیکھ کے حیران رہ گئے، حیران رہ گئے۔ وہ سوچا نہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا غدیر میں، سوچا نہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا غدیر میں۔ وہ 23 سال تک جو اٹھائی تھی زحمتیں، 23 سال تک جو اٹھائی تھی زحمتیں، اٹھائی تھی زحمتیں، اس کا صلہ رسول نے پایا غدیر میں، اس کا صلہ رسول نے پایا غدیر میں۔ یوں تو ہمارا مولا ازل سے ہی ہے علی، یوں تو ہمارا مولا ازل سے ہی ہے علی، ازل سے ہی ہے علی، لیکن کیا نبی نے خلاصہ غدیر میں، لیکن کیا نبی نے خلاصہ غدیر میں۔ وہ قرآن کی رخ سے حکم خدا ہے
غدیر میں، قرآن کے رخ سے حکم خدا ہے غدیر میں، خدا ہے غدیر میں، اعلان جو نبی نے کیا ہے غدیر میں، اعلان جو نبی نے کیا ہے غدیر میں، دستے رسول پاک پہ حیدر کو دیکھ لو، دستے رسول پاک پہ حیدر کو دیکھ لو، حیدر کو دیکھ لو، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں، ہر فرد کہہ رہا تھا مبارک ہو یا علی، ہر فرد کہہ رہا تھا مبارک ہو یا علی، مبارک ہو یا علی، اب تک نہ جو ہوا تھا ہوا ہے غدیر میں، اب تک نہ جو ہوا تھا ہوا ہے غدیر میں، نفس خدا رسول علی، نفس مصطفیٰ، نفس خدا رسول علی، نفس مصطفیٰ، علی نفس مصطفیٰ، پوشیدہ راز یہ بھی کھلا ہے غدیر میں، پوشیدہ راز یہ بھی کھلا ہے غدیر میں، اللہ کی سہیل عنایت نہ پوچھئے، اللہ کی سہیل عنایت نہ پوچھئے، عنایت نہ پوچھئے، مولا کے ہاتھوں سے ملا مولا غدیر میں، مولا کے ہاتھ سے ملا مولا غدیر میں، مولا کے ہاتھ سے ملا مولا غدیر میں، بخیل کا شور تھا ایسا غدیر میں، بخیل کا شور تھا ایسا غدیر میں، ایسا غدیر میں، حیدر بنا دیے گئے مولا غدیر میں۔ بہت شکریہ ہمارے ناظرین، آپ بڑی ہی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں، بس اتنی سی گزارش فراموش نہ کیجیے گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، دوسروں تک ضرور پہنچاتے رہیے، ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس طریقے کی اچھی اچھی باتیں آپ کو معلوم ہوتی رہیں اور مولا کی جشن اور مولا کی مدح میں اشعار آپ سنتے رہیں۔ آئیے ہم اپنے اس سلسلے کے آخری شاعر، یعنی جس کو آپ نے آغاز میں ایک خطیب کی طرح دیکھا اور سنا، اب وہ ایک شاعر کی طرح آپ کے سامنے اور آپ کے روبرو ہو رہے ہیں، یعنی میری مراد ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا شبیع عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آج کے اس روز سعید کی مناسبت سے 4 مصرے نازل فرمائے۔
کہ موسم بڑا حسین ہے اور پربہار ہے، ارے موسم بڑا حسین ہے اور پربہار ہے، موسم بڑا حسین ہے اور پربہار ہے، ارے باد نسیم تو بھی چلی آ غدیر میں، باد نسیم تو بھی چلی آ غدیر میں۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص معذ فرمائیں گے کہ معراج میں خدا سے ہوئی تھی جو گفتگو، معراج میں خدا سے ہوئی تھی جو گفتگو، تو معراج میں خدا سے ہوئی تھی جو گفتگو، اس راز کو رسول نے کھولا غدیر میں، اس راز کو رسول نے کھولا غدیر میں۔ اور اس کے بعد 4 مصرے اور مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہم پیش کرتے ہیں، یعنی یہ آپ تمام لوگوں کی جانب سے یہ 4 مصرے مولا کائنات کی خدمت اقدس پیش کرتے ہیں۔ وعدہ فرمائیں گے کہ ہمارا مولا ہمیں بے شمار دیتا ہے، ہمارا مولا ہمیں بے شمار دیتا ہے، اور سوال ایک کہو تو 1000 دیتا ہے، ہمارا مولا ہمیں بے شمار دیتا ہے، سوال ایک کہو تو 1000 دیتا ہے۔ تیسرا چوتھا میں سب کہ سوال ایک کہو تو 1000 دیتا ہے، کیا عجیب رشتہ ہے اللہ اور حیدر کا، عجیب رشتہ ہے اللہ اور حیدر کا، ارے علی سے مانگو تو پروردگار دیتا ہے، علی سے مانگو تو پروردگار دیتا ہے۔ اب میں آخر میں قصیدے کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وعدہ فرمائیں کہ مطلب پیش خدمت ہے کہ دشمن علی کا صاحب ثروت فقیر ہے، دشمن علی کا صاحب ثروت فقیر ہے، دشمن علی کا صاحب ثروت فقیر ہے، تو دشمن علی کا صاحب ثروت فقیر ہے، حب علی اصل میں مال کثیر ہے، حب
حب علی اصل میں مال کثیر ہے۔ اگلا شعر کہ عزت کے آسمان پہ عاشق علی کا ہے، عزت کے آسمان پہ عاشق علی کا ہے۔ تو عزت کے آسمان پہ عاشق علی کا ہے، دشمن ہے جو بھی ان کا ذلیل و حقیر ہے، دشمن ہے جو بھی ان کا ذلیل و حقیر ہے۔ اور عید غدیر کی مناسبت سے یہ شاید کافی قیمتی شعر ہو سکتا ہے، پیغام اور ایک بہترین پیغام بھی ہو سکتا ہے اس عید غدیر کی مناسبت سے کہ بغض و حسد کے کعبہ دل سے گرا کے بت، بغض و حسد کے کعبہ دل سے گرا کے بت، تو بغض و حسد کے کعبہ دل سے گرا کے بت، جشن علی منائیے عید غدیر ہے، جشن علی منائیے عید غدیر ہے۔ عید غدیر کا جو منظر ہے رسول کریم کے ہاتھوں میں مولا علی، اس کو ملحظہ فرمایا ہے، کھلتا ہے جیسے پھول کوئی شاخ سبز پر، کھلتا ہے جیسے پھول کوئی شاخ سبز پر، ارے کھلتا ہے جیسے پھول کوئی شاخ سبز پر، یوں ہی نبی کے ہاتھوں پہ اس کا وزیر ہے، یوں ہی نبی کے ہاتھوں پہ اس کا وزیر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عید غدیر کے موقع پر سب موجود تھے، سب کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی کہ تاریخ کے بڑے نامور افراد موجود تھے، ان کے حوالے سے بھی میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ لعنت ہو ان پہ ویسے تو تینوں ہے فتنہ گر، لعنت ہو ان پہ ویسے تو تینوں ہے فتنہ گر، لعنت ہو ان پہ ویسے تو تینوں ہے فتنہ گر، پر بیچ والا سب سے ہی زیادہ شریر ہے، پر بیچ والا سب سے ہی زیادہ شریر ہے۔ اگلا شعر فرمائیں کہ ہے مثل مشک شعر میرا آپ کے لیے، ہے مثل مشک شعر میرا آپ کے لیے، ہے مثل مشک شعر میرا آپ کے لیے،
دشمن کے واسطے یہ مگر مثل تیر ہے، دشمن کے واسطے یہ مگر مثل تیر ہے۔ تو لوگوں سے کچھ نہ مانگو کہ دنیا فقیر ہے، لوگوں سے کچھ نہ مانگو کہ دنیا فقیر ہے۔ ارے حضرت علی سے مانگو کہ حیدر امیر ہے، حضرت علی سے مانگو کہ حیدر امیر ہے۔ اور یہ شعر خصوصی توجہ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ اس میں ایک تاریخ کا بڑا عجیب خلاصہ ہے جسے میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہے ثبوت ملکیت صاحب زمان، یہ ہے ثبوت ملکیت صاحب زمان، یہ ہے ثبوت ملکیت صاحب زمان، کعبے میں جو شگاف کی واضح لکیر ہے، کعبے میں جو شگاف کی واضح لکیر ہے۔ آخر میں یہ دو تین شعر بچے ہیں، اس کے بعد ختم دعا اور دوسرا شعر آپ کے سامنے ہوگا کہ صلی اللہ کے عطر کو چھڑکو چہار سو، صلی اللہ کے عطر کو چھڑکو چہار سو، تو صلی اللہ کے عطر کو چھڑکو چہار سو، خوش ہو گلے ملو کہ یہ یوم غدیر ہے، خوش ہو گلے ملو کہ یہ یوم غدیر ہے۔ تو عشق علی کی دار پہ دیتا ہو جو اذان، عشق علی کی دار پہ دیتا ہو جو اذان، عشق علی کی دار پہ دیتا ہو جو اذان، اکبر خدا ہے اور وہ انسان کبیر ہے، اکبر خدا ہے اور وہ انسان کبیر ہے۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، مقطع میں نہیں کہہ پایا کیونکہ مقطع اس میں کہنا رہ گیا تھا، میرے بھائی کو حکم ہے میں چلایا، تو یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ مزدور بھی ہے، زاہد و عالم بھی ہے علی، مزدور بھی ہے زاہد و عالم بھی ہے علی، ارے مزدور بھی ہے زاہد و عالم بھی ہے علی، ارے اس کی نہیں مثال علی بے نظیر ہے، اس کی نہیں مثال علی بے نظیر ہے۔ بہت شکریہ۔